السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نالج گیپ میں۔ آج کی ہماری ویڈیو سینئر صحافی حامد میر کی ایک رپورٹ اور تبصرے سے ماخوذ ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور ایران کی 12 دنوں کی جنگ نے اسرائیل اور بھارت کے پاکستان کے خلاف نئی جنگی منصوبوں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ اب جنوبی ایشیا کے سر پر ایک نئی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ خطرہ کوئی خیال ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کی وضاحت۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ثبوت دکھائیں گے جن سے آپ کو اس گٹھ جوڑ کا واضح پتہ چل جائے گا۔ یہ اب کوئی راز نہیں رہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آپس میں بھائی بن چکے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے کئی بار ان کے بڑھتے ہوئے عسکری اتحاد پر رپورٹس شائع کی ہیں۔ جنوبی افریقی صحافی آزاد عیسیٰ، جن کی کتاب ہاسٹائل ہوم لینڈز بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ بھارت کی اسرائیل سے قربت کی جڑیں اینٹی مسلم ذہنیت میں پیوست ہیں، ہندوتوا اور زیونسٹ نظریات۔ یہ دو افراد کی نہیں بلکہ دو نظریات کی ملی بھگت ہے، ایک طرف صہیونیت، دوسری طرف ہندوتوا۔ 2017 میں مودی پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ان کی ہندوتوا آئیڈیالوجی زیونسٹ سے متاثر ہے۔ کئی ہندو قوم پرست کھلے عام کشمیر کے مسئلے کا اسرائیلی طرز کا حل نکالنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں کی آبادیاتی تبدیلی ہے، اسلحہ خریداری اور بدلے کی منصوبہ بندی۔ اب بھارت چپکے نہ صرف اسرائیل بلکہ کئی مغربی ممالک سے بھی بڑی تعداد میں اسلحہ خرید رہا ہے۔ مئی 2025 میں پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی اسٹیبلشمنٹ بدلے کی آگ میں جل رہی ہے اور اسرائیل کی مدد سے دوبارہ حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیل میں بھی بہت لوگ پاکستان سے ناراض ہیں کہ اس نے حالیہ 12 دن کی جنگ میں ایران کی حمایت کی ہے۔ یہ پوسٹ ایکس پر ایک اسرائیلی پروفیسر کی ہے جو ہیبرو یونیورسٹی یروشلم میں ڈائریکٹر آف جیو پولیٹکس ہیں۔ جون 2025 میں جنگ کے دوران اس پروفیسر نے عربی میں لکھا، ایران کے بعد ہم پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ اسی طرح بھارتی اکاؤنٹس بھی یہی دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا آپریشن سندور کا آخری مرحلہ ہے۔ آپریشن سندور بھارتی حملے کا نام تھا جو مئی 2025 میں پاکستان پر کیا گیا۔ ماڈرن ڈپلومیسی کی رپورٹ کے مطابق یہ خیالات صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہے۔ معروف ویب سائٹ ماڈرن ڈپلومیسی نے 24 جون 2025 کو ڈاکٹر جولین سپنسر چرچل کا مضمون شائع کیا، جس کا عنوان تھا اسرائیل ڈیفیٹس ایران، پاکستان از نیکسٹ۔ ڈاکٹر جولین نے لکھا کہ عراق کی طرح ایران کو غیر مؤثر بنانے کے بعد پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کے اڈے استعمال ہوں تو ایئر سٹرائک، کروز میزائل یا ڈرون حملے سے پاکستان کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ۔ ڈاکٹر جولین نے مزید کہا کہ اسی دوران بھارت روایتی حملہ کر کے پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کرے گا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے چین کو گوادر سے کاٹنا مقصد ہوگا۔ کئی اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیاں بھارت میں فیکٹریاں لگا چکی ہیں جہاں میزائل اور ڈرون تیار ہو رہے ہیں۔ یہی ڈرون لبنان، غزہ اور حالیہ ایران جنگ میں استعمال کیے گئے۔ یاد رہے، بھارت نے یہی ہرمس 900 ڈرون مئی 2025 میں پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے، لیکن پاکستان نے ان میں سے 87 یا 88 ڈرون تباہ کیے۔ بھارت اور اسرائیل جو مرضی منصوبے بنا لیں، انہیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نہ لبنان ہے، نہ غزہ اور نہ ہی ایران۔ مئی 2025 میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 7 طیارے، جن میں 4 رافیل شامل تھے، مار گرائے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس ایران سے کئی گنا مضبوط ہے اور پاکستانی بیلسٹک میزائلز بہت زیادہ مہلک ہیں۔ بھارت نے کبھی SCO کی اسرائیل کے خلاف قرارداد کی حمایت نہیں کی۔ بھارت غزہ میں نسل کشی کی کھل کر حمایت کر رہا ہے کیونکہ یہی اس کا قومی مفاد ہے۔ مودی دراصل احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے۔ یہ 1971 نہیں بلکہ 2025 ہے۔ پاکستان کشمیر کو ہرگز دوسرا غزہ نہیں بننے دے گا۔ پاکستان بھارت ہی نہیں، اسرائیل کو بھی ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا فلموں میں تو کئی جنگیں پاکستان کے خلاف جیت سکتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ اگر اسرائیل اور بھارت حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کس طرح جواب دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔